تو ہماری کوشش یہی کہ اس امید کو آگے بڑھائیں جو کہ امید ہی اب اس وقت مجھے لگتا ہے کچھ کم ہو رہی ہے اور ہم ہی نے کرنا ہے، یہ باہر سے کوئی نہیں کرے گا. بالکل، آپ تو اپنا رول پلے کریں، باقی جتنے بھی پاکستان کے مردوں سے بھی آبویسلی بھی ہم مخاطب ہیں، عورتوں سے بھی، وہ کس طرح سے اس میں اپنا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تو یہ جو صبح اٹھ کے روز گرمی ہے ہر سال ہوتی ہے، بجلی نہیں ہے اس سال کچھ کم ہے، نو ڈاؤٹ، افسوس تو ہوتا ہے، گیس اب سردیوں میں نہیں ہوگی، روٹی مہنگی وہ سب ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت، جو بھی آپ کی جمہوری حکومت ہے، اس کے اوپر بار بار پریشر ڈالیں کہ جی یہ ہمیں چیزیں چاہیے، اور اس کا طریقہ ہے آپ کا ووٹ. جب آپ اگلے الیکشن میں آئیں تو ایسے لوگوں کے لیے ووٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہتر حالات پیدا کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ جی میں اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتی ہوں کہ جی سب کچھ خراب ہے. وہ سب کچھ خراب ہے تو کس نے کیا؟ خبردار جو کسی ایک شخص جو پاکستان کا کہہ دے جی میرا قصور نہیں. آپ نے ووٹ دیے، آپ نے اسمبلیاں بنائیں، اب ان اسمبلیوں سے کام کروانا بھی آپ ہی کا کام ہے. اگر وہ نہیں کر رہی ہیں تو اگلی دفعہ ان لوگوں کو اتاریں اور نئے لوگ لے کے آئیں اور پھر ان سے زبردستی. جمہوریت اسی کا نام ہے، جمہوریت کی ایک سائیکل چلتی، پہلی جمہوریت سائیکل چل رہی ہے، اس کو چلنے تو دیں، پہلی بات یہ. اور میرا پیغام یہی ہے کہ ہاں سب کچھ برا تو ہے لیکن وہ امید بھی آپ ہی نے لے کے آنی ہے. جب تک آپ امید خود نہیں لائیں گے تو اپنے بچوں کو کیا امید دیں گے؟ جب خود اتنا ڈریں گے تو بچے بھی ڈریں گے، جب بچے ڈریں گے تو ظاہر ہے سارا ماحول خراب ہو جائے گا. میرے گھر میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، میرے گھر میں بھی ڈر ہوتا ہے. ظاہر ہے لاہور میں اب تو نہیں، 2 سال پہلے آپ کو پتا ہے کتنے بم پھٹے، کتنے انسیکیورٹیز ہوئی. ہمارے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں شیشے ٹوٹے، سب کچھ ہوا. لیکن پھر کیا کریں، کہاں جائیں؟ جینا مرنا یہی ہے، یہیں پہ ہم نے رہنا ہے اور اسی کو ٹھیک کرنا ہے. میں تو کم از کم اس کے اوپر ہر وقت جو بھی مجھ سے بات کرتا ہے، میں باہر بھی بہت جاتی ہوں، سال میں کم از کم 2 ہفتے میں باہر ہوتی ہوں، کہیں نہ کہیں کانفرنس ہے، میں وہاں بھی دیکھ کے آتی ہوں، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتی ہوں. لیکن یقین جانے ہر دفعہ جب بھی واپس آتی ہوں کہتی ہوں کم از کم اپنا گھر ہے، جی اپنا ملک ہے، اپنی زبان ہے، اپنے لوگ ہیں، جیسے بھی ہیں اپنے ہیں، ان کو ٹھیک بھی مجھے ہی کرنا ہے. بالکل آپ کو کرنا ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ باہر بہت سارے ممالک میں جاتی ہیں، ہر سال جاتی ہیں، جب وہاں سے واپس آ کے کمپیریزن کرتی ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ فلاز نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ کسی جگہ پہ لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ہم لوگ تو ان سے بہت آگے ہیں؟ نہیں، میں تو دیکھیں، میں تو چونکہ اس کو اپنا ہی حوالہ بنا کے بیٹھتی ہوں. اگر وہ لڑکا میرا اپنا ہی بیٹا ہے، چاہے جو بھی ہے، اور بھی لوگ آ رہے ہیں واپس جو وہاں پہ، اور سچی بات ہے ڈاکٹروں کی زندگی بہت آرام دہ ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی، اور امریکہ میں. اگر وہ کس لیے چھوڑ کے آئے، ایک دن بیٹھا ہوا تھا کوئی ایسے 2 میں نے کہا بیٹا بچے کہاں؟ کہنا میں نے کیا پتا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنا امریکہ چھوڑ کے اسی لیے آئے ہیں کہ بچے کوئی اور دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ کوالٹی آف لائف جو ہے نا، یہ جو گھر میں بچے پل بڑھ رہے ہیں، نانی دادیاں ہیں، چلیں ہم خوش نصیب ہیں، اور بھی ہیں لوگ ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سب کچھ ہے. وہ کہتا ہے یہ وہاں نہیں ملتا. کہتا ہے 8 دن 10 دن ترس جاتے تھے کوئی فون کرے، کوئی آئے. میں جب وہ وہاں تھا 15 سال، یقین جانیے ہر دوسرے مہینے کدوں آ رہے. میں کہ ابھی تو ہو کے گئی ہوں، پھر کب آ رہی ہو؟ کہتا کم از کم آ کے بیٹھ جاؤ. وہ ایک اپنائیت وہ نہیں وہاں ہو سکتی. وہاں پہ ہر چیز گھڑی کے مطابق چلتی ہے، اور چلنی بھی چاہیے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ جو ہیومن ریلیشن شپس ہیں، جو کوالٹی آف لائف، جو ہیومن ریلیشن، جو آپ کو اگر کوئی خدا نخواست مسئلہ ہوتا ہے 10 آدمی فون کریں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے، وہ وہاں نہیں ہوتا. اس میں ان کی اپنی باتیں ہیں، میں اس پہ نہیں کرٹیسائز کر رہی. کوالٹی آف لائف یہاں بہت بہتر ہے. یہاں پہ جو ایک کلچرل، فیملی، ریلیجس، ٹریڈیشن لائف ہے وہ وہاں نہیں ہے. اس کے اپنے مسائل ہیں، لوگوں نے وہ گیو اپ کر دیے ہیں کسی اور وجہ سے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایک راؤنڈیڈ پرسنالٹی میں لانا چاہیں، ان کے لیے فیملی لائف بہت ضروری ہے. فیملی ویلیوز بہت ضروری ہیں، ٹریڈیشنل ویلیوز بہت ضروری ہیں، کلچرل ویلیوز بہت ضروری ہیں، ریلیجس ویلیوز بہت ضروری ہیں. وہ آپ کو وہیں ملیں گی، پاکستان میں ضروری نہیں، وہ آپ کو وہیں ملیں گی جہاں پہ آپ کی بیس ہے. چاہے آپ انڈین ہیں، چاہے سری لنکن ہیں، جہاں کے بھی ہیں، لیکن وہاں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. آپ وہاں ڈالر کما رہے ہیں، بجلی آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے، گیس آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. دوسرا آدمی آپ کو جانتا نہیں ہے. ایک تو آپ ویسے آج کل پاکستان میں آپ کو ویسے ہی لوگ کر دیتے ہیں. تو پھر ویئر از دا بیلنس؟ ویئر از دا بیلنس؟ دا بیلنس از ان لو اینڈ ان افیکشن اینڈ ان سمپتھی. یہ بیلنس ہے آپ کی. یہ بیلنس، ہاں ٹھیک ہے ملک میں اچھی باتیں نہیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک کس نے کرنا ہے بھائی؟ ہم ہی لوگوں نے تو کرنا ہے، کیونکہ خراب بھی ہمیں نے کیا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی کسی اور نے کیا، جی وہ آ گئے، جی افغانستان فلانا کری جاؤ.
passing the blame. That's not right. اوکے آپ پروڈیوسر تھیں, آپ نے بہت سارے پروڈیوس کیے ڈراماز. اب جو آپ دیکھ رہی ہیں پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, مختلف لوگ ہیں جو پوری ٹیم آبویسلی کری ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کمی ہے آج کل کے؟ آپ نے کہا تو ٹی وی تو دیکھتی نہیں لیکن پھر بھی سنتی ہوں. تو ہوں, سنتی بھی ہوں, لوگوں سے بات کرتی ہوں. مجھے سمجھتی کہ وہ چیز ہونی چاہیے آج کے میرے خیال میں. کچھ ایسے ایشوز اب ریز ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں ہو سکتے تھے, جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے. ہاں کبھی کبھی دیکھتی ہوں کہ بڑے جس کو اب اور کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہی, ہلکے پھلکے کہہ لیں, فریولس سے بھی ایشوز ہیں, خام خواہ ادھر کی ادھر. کچھ ظاہر انفلوئنس آپ کا انڈین ڈراموں سے بھی ہے, سوپ سے بھی ہے, دوسری بیوی تیسری بیوی فلاں فلاں, یہ بکواس بھی چل رہی ہے. ایشو بیسڈ ڈراماز بھی ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے ہو رہے ہیں. میں لوگ بتاتے ہیں مجھے, میں خود تو نہیں دیکھتی ہوں, پیشنس ہی نہیں اتنی زیادہ, لیکن ہو رہے ہیں. اس میں بھی پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کی اب وہ رائٹرز, پھر وہی بات پیچھے مڑ کے دیکھو جی, کیا حسینہ معین, کیا امجد اسلام, کیا اصغر ندیم, کیا بڑے بڑے نام اگر لکھے انہوں نے, تو لکھنے والے بھی اسی طرح سیکھیں گے, بار بار لکھیں گے, بار بار سیکھیں گے. تنقید ضروری ہے, ہر چیز بکتی ہے, ہر چیز کو اب کمرشل اینگل سے دیکھا جاتا ہے. پی ٹی وی کے زمانے میں کمرشل اینگل کوئی چیز نہیں تھا. اٹ واز اے سوشل اینڈ اے پبلک براڈکاسٹر. پبلک براڈکاسٹر کا مطلب ہوتا ہے پبلک سرونٹ. جس طرح پبلک براڈکاسٹنگ آپ بھی کر رہی ہیں, یہ پبلک سرونٹ کی بات ہوتی ہے. ہر چیز پیسے سے توڑنی بھی ضروری نہیں ہوتی. کئی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. تو اگر آپ نے خواتین کا مسئلہ اٹھایا تو وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, ہیلتھ کا اٹھایا نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اب لوگ ذرا سے بزنس مائنڈیڈ ہو گئے, نو ڈاؤٹ کمرشل ہو گئے, لیکن انہوں نے بھی روٹی کھانی بھی ہے, چلانی بھی ہے, دینی بھی ہے. سو ایک بیلنس رکھنا ضروری. دیر شوڈ بھی. اور میں نے سنا تو ہے کہ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ پیمرا نے جب بھی لائسنس دیتے ہیں اس کے اندر ایک پبلک براڈکاسٹنگ کا ایک ان کے اندر شک ہے. اب وہ کتنے لوگ فالو کرتے ہیں کتنے نہیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی پھر دل سے بات آتی. جب آپ نے پیسے کو ہر چیز مان لیا تو پھر آپ کے اندر وہ بات ہی نہیں رہتی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ واپس بھی کرنا ہے. صرف لینا نہیں ہے, دینا بھی ہے. اب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو بھی پروڈیوسرز آتے تھے ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا, اس لیے وہ اس میں آتے تھے, پھر آ کے دل سے کام کرتے تھے. اب لوگ صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا آپ کو یہ اس وقت بھی لوگ ایسے تھے, نوکری والے لوگ بھی تھے, دل والے. ایک ویلیو سسٹم اس وقت جنرلی اوور آل کم ہے. اس ویلیو میں نیشنل ویلیوز بھی ہیں, سیوک ویلیوز بھی ہیں, ہیومن ویلیوز بھی ہیں, وہ سوشل ویلیوز بھی, وہ ویلیوز کم ہو گئی. اس کی وجہ ظاہر ہے اگر آپ پیچھے چلنے لگے تو کریکولم بیس آپ کا بھی ہے, پڑھایا بھی نہیں جا رہا ہے, استاد کے بھی آپ کی پھر تھوڑی سی نکتہ چینی کرنی پڑتی ہے. وہ پھر ایک طرح سے وہ کہاں سے کدھر پایا چلا ہے, وہ آپ سرا ہی نہیں پکڑ سکتے کہاں سے. یہ بات شروع ہوتی ہے گھر سے, گھر کے بعد پھر آپ سے. تو یہ ہیں ڈیفینیٹلی ویلیو سسٹم میں. جب آپ ایجوکیشنس کے ساتھ بیٹھیں وہ کہتے ہیں کہ جی ویلیو سسٹمز ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجز میں نہیں ہے. جن اسکولز اور کالجز میں ہے وہ پرائیویٹ ہیں. ظاہر ہے پرائیویٹ میں تو کرنا بھی پڑتا ہے ان کو, گورنمنٹ اسکولز میں شاید اتنا زیادہ نہیں ہے. اب اس کے پر جائیں تو استاد کی تنخواہ کم فلانا, یہ بہت سی گنجل ہے جس کو گنجل کو آپ. تو یہ ایک میں اور یہاں پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جگہ ہے جہاں میں بیٹھی ہوں اس وقت, اور ٹیلی ویژن چینلز ہیں جہاں بھی یہ جگہ ہے جہاں سے بار بار اس بات کا پرچار ہوتا رہے, میڈیا سے ہوتا رہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس میں آپ کے صدیاں لگ جاتی ہیں, جنریشنز لگ جاتی ہیں. آپ کے گھروں سے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو ایسے کہیں, بچے کو ایسے کہیں, یہ کریں, تو وہ پھر صرف میڈیا نہیں چینج کر سکتا, وہ پھر آپ کو دل سے چینج کرنا پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل مناسب ہے. اور وہ پھر جسے کہتے ہیں نا, بڑا اچھا سا مصرع ہے, وہ دل کا معاملہ ہے تو صحیح, دل کا معاملہ. پھر اس دل کو جگانا ہے. اس جگانے کے لیے پھر آپ کو ایک پوری اسٹریٹجی بنانی ہے. وہ نیشنل اسٹریٹجی بنے گی. ہماری انفارچونیٹلی اس وقت جو اسٹریٹجیز بن رہی ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بن رہی ہیں. آج کر لو, خوش کر لو, کرو خوش کر لو, اس کو خوش کر لو, یہ دے دو, وہ دے دو. ایسے نہیں ہوتا. 5 سال مفاد نہیں دیکھنے, لانگ ٹرم ہمیں سوچنا ہے. کوئی بھی پالیسی آئے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, وہ پالیسی چینج نہیں ہوتی. کئی جگہ بھی آپ دیکھیں جہاں پہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, جہاں سالڈ گورنمنٹس ہیں, وہاں پہ پالیسیز موٹی اوپر سے نیشنل پالیسیز چینج نہیں ہوتی. ہاں وہ جو گورنمنٹ آتی ہے اپنا کچھ کرتی ہے, لیکن نیشنل یہاں پہ نیشنل پالیسیز بنتی ضرور ہیں, لیکن ایک تو وہ حکومت اتنی دیر رہتی نہیں ہے, اور جو اگلی آتی ہے فوراً کہتی ہے انہیں بڑھائی سی, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا